لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان۔ یہاں پہ نماز کے آداب سیکھے، وضو کے بارے میں سیکھا، سنتوں کے بارے میں سیکھا، مسواک کے آداب سیکھنے کو ملے۔ ہم پنجاب صادق آباد سے، میں گلگت بلتستان سے۔ ادھر کیا نیتیں لے کر آئے؟ عالمی مدنی مرکز فضائے مدینہ کراچی میں آئے اتنی دور سے؟ میں پیر صاحب کا ملاقات زیارت کروں گا، ہوتا ہے کہ بار بار ہم زیارت کریں چلے جائیں، پتہ نہیں زندگی میں آنے والے سال میں پتہ نہیں ہمیں ہمارا زندگی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ اور علوم سے نماز، اصول کے اور وضو کے فرائض۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ فیضان مدینہ کے اندر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو درستگی کر لے، وہ کچھ غلطیاں ان کو دور کر لے اور بابا صاحب کا دیدار کر لے۔ شرمانا نہیں چاہیے انسان کو، ادھر آتا ہے تو ادھر سیکھنا چاہیے اور 1 مہینے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس شریعت کا میرے سنت کی بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر تو جو کچھ ہے نا وہ پوری دنیا ہم پھر لینا، ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم تو کہہ رہے ماہ رمضان نہ جائے، ہم تو ہمیں بہت پیارا ماہ رمضان کے ساتھ، ہم تو پورے سال پہ ترسے تھے کب آ رہا ہے ماہ رمضان۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے آج 8واں روز رمضان ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم سے یہ جدا ہو رہا ہے، ہم سے بہت جلدی جلدی یہ جدا ہو رہا ہے۔ اس سے رابطہ جا رہا ہے تو پھر وہ دکھ ہو رہا ہے۔ کل کے مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے ہمیں بہت کچھ علم دین کی باتیں سکھائیں، پیر صاحب نے مسا کا طریقہ بتایا، نیوز بہت کچھ سکھایا۔ نگران شروع کا ماشاء اللہ ہلکا لگا، اس میں کافی اچھی اسٹیج ذکر ملی۔ بندہ کسی مہمان گھر پر جائے، دلازاری نہیں کرے، طریقے سے جائے، اس کی عیبوں کو چھپائے۔ میں تو نگران شورا کو سلام میں عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں نا، ان کی ہر لفظ، ہر بات ان کی ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نگران شورا کی عمر دراز فرمائے۔ انہی کا بیان آپ سن لینا، میں کہتا ہوں مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صبح کے وقت بیان کرنا، جو عوام سونے لگتی ہے، جب نگران شورا بیان کرتے ہیں، قسم میں خدا کی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایک لفظ ہمارے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ میں قطر سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں 30 دن کے مدنی اعتکاف کے لیے۔ یہاں پہ ایک جو مجھے بہت چیز اچھی لگی ہے وہ ہے پرفیکٹ جدول، یعنی ایک ٹائم ٹیبل ہے، وقت پہ ہر چیز ہو رہی ہے، وقت پہ آپ نے سونا ہے، وقت پہ جاگنا ہے، اجتماعی عبادت کرنی ہے اس کے لیے الگ وقت ہے، انفرادی عبادت کرنی ہے اس کے لیے الگ وقت ہے۔ تو یعنی ایک پراپر سسٹم ہے، ایک پراپر چینل ہے جس پہ آپ جب عمل کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے لیے عمل کرنا انتہائی آسان، دوسرا یہ آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ کی ایک جو ہے وہ عادت ڈیولپ ہونے کے لیے بہترین چیز ہے۔ داڑھی بھی ماشاءاللہ نیت کی ہے، اب داڑھی بھی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ جو کٹوائی تھی اس کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ سے میں کٹواؤں گا نہیں، داڑھی انشاءاللہ رکھوں گا اور سنت کے مطابق۔ آگے میں نے درس نظامی کا بھی ارادہ کیا کہ میں نے میٹرک میری تعلیم ہے، میں انشاءاللہ درس نظامی بھی کروں گا ادھر آ کے۔ الحمدللہ میں نے قرآن مجید کے مخارج سیکھے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھ رہا ہوں، پہلے بہت کمزور تھا، اس کے علاوہ غسل کا طریقہ سیکھا ہے، وضو کا طریقہ سیکھا ہے۔ میں نے تو آج تک نگران شورا جیسا کوئی بندہ دیکھے نہیں ہے بیان کرنے میں، بس باتیں ایسی کرتے ہیں کہ سیدھے دل میں اترتی ہیں۔ ان کے سکھانے کا طریقہ وہ ماں باپ کے حوالے سے بتاتے ہیں، کل ان کا بیان تھا ماں باپ کے حوالے سے، آج بھی بہت خوبصورت بیان تھا۔ ایسا ماحول تو ہم نے کبھی زندگی میں نشاط نہیں دیکھا۔ یہی سوچ کر آئے تھے کہ ہمارے گناہ جو کیے ہوئے ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، اس میں سیدھے راستے پہ چل جائیں گے اور توبہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سچے دل سے۔ اس دفعہ الحمدللہ موقع ملا تو مزہ آ رہا ہے، زندگی گزارنے کا سکون ہی ادھر ہے۔ میں نے ساری زندگی میں یہ ایسا کوئی ماحول وغیرہ کہیں نہیں دیکھا، اور یہاں پہ یہ سکھاتے ہیں نا، جیسے منا طوطے کو سکھاتے ہیں نا، ویسے منا سکھاتے ہیں۔